اور شاید ہی قیامت گزر گئی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہو۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اپنے پڑوسی دیش کی جو کہ سیکولرزم پر بہت بلیو رکھتا ہے، انڈیا، کلکتہ۔ اور ظلم چاہے سرحد کے اس پار ہو یا اس پار ہو، ظلم ظلم ہوتا ہے۔ ظلم چاہے مسلمان کے ساتھ ہو یا ہندوؤں کے ساتھ ہو، ظلم ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کا کوئی مذہب نہیں، ظلم کسی انسانیت کے دائرے میں نہیں آتا۔ بات ہے کلکتہ کی، انڈیا۔ کلکتہ میں ایک میڈیکل کالج، RG کار میڈیکل کالج، اس میں ایک ٹرینی ڈاکٹر مومیتا کی۔ مومیتا 36 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد ایک ہاؤس جاب کی ٹرینی ڈاکٹر اپنے والدین سے بات کرنے کے بعد موبائل فون پر آتی ہے تھوڑا آرام لینے کے لیے میوزیم میں، کہ ایک جان لیوا، ایک وحشی درندہ آتا ہے اور اس کا سر کچل دیتا ہے جب وہ کہ آرام کے لیے لیٹی ہوتی ہے۔ اس کا سر مارتا ہے دیوار پر اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ پوری رات زیادتی کرتا ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے صبح ایک ملزم آتا ہے اسی اسپتال کا کہ ان کی دونوں پاؤں 180 ڈگری پر پڑی ہوئی تھی، جسم دیکھنے کے قابل نہیں تھا، آنکھوں میں شیشے پڑے ہوئے تھے، آنکھوں سے خون آ رہا تھا، بلیڈنگ ہو رہی تھی، اس کے نچلے حصے کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، اس کا بیک بون انجر کر دیا تھا، سر سے بہت خون آ رہا تھا اور جسم دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اور یہ سب دردناک واقعہ ہونے کے بعد RG کار میڈیکل کالج کی انتظامیہ اس کے والدین کو کہتی ہے، اس کے پیرنٹس کو، کہ آپ کی بچی بیمار تھی۔ پہلے یہ بہانہ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے انہیں کہ آپ کی بچی نے سوسائڈ کیا ہے، خودکشی کی ہے۔ اور لاسٹ میں جب CBI انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ سوسائڈ تھا، نہ یہ بیمار تھی، بلکہ اس کا ریپ، گینگ ریپ کیا گیا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے جو کہ 36 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئی تھی، دوسرے لوگوں کی فکر کرتے ہوئے، دوسرے لوگوں کا علاج کرتے ہوئے، دوسرے لوگوں کا غم کرتے ہوئے، اور اس وحشی نے اس کو یہ صلہ دیا۔ یہ وحشی ہے سنجے رائے، یہ انسان نہیں، ایک درندہ ہے۔ جی ہاں، CBI نے سنجے رائے کو پکڑ لیا۔ سنجے رائے نے اس 9 اگست کی رات کو یہ ظلم اور بربریت جب کیا تو صبح یہ 4 بجے یہاں سے اپنے گھر گیا، اپنے کپڑے بھی دھوئے خون سے جو لت پت تھے کہ ثبوت نہ مل سکے، لیکن ایک کام وہ چھوڑ گیا تھا، ایک ثبوت، کہ اس کے پاؤں کی جوتی پر خون پڑا ہوا تھا، ابھی بھی اسے صاف کرنا یہ بھول گیا تھا۔ اور پولیس نے جب اس پر چھاپا مارا، کیونکہ CCTV فوٹیج میں اس کو دیکھا گیا تھا، تو جب چھاپا مارا گیا تو اس کے پاؤں پر وہ خون اس کی جوتی پر پڑا ہوا تھا۔ اسے پکڑا گیا اور اس نے اس ظلم کو قبول بھی کر لیا کہ یہ میں نے کیا ہے، اور اس کا DNA رپورٹ جب آئی تو وہ بھی میچ کر گئی کہ اسی نے کیا ہے۔ سنجے رائے ہے کون، اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا چلوں۔ یہ اس کا پہلی بار نہیں بلکہ یہ 4 شادیاں کی ہیں اس نے، جس میں سے 3 اس کو بھیانک یا برا سلوک کرنے کی وجہ سے چھوڑ کر چلی جا چکی ہیں، اپنی ہی بیویاں تھیں۔ اور یہ نشے کی حالت میں روزانہ گھر آتا تھا واپس، کیوں یہ اس کا پہلا کیس نہیں ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔
اور ایک بات اور کہ یہ پولیس میں ہے، کلکتہ کی پولیس میں ہے، یہ کلکتہ کی پولیس کا اہلکار ہے۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ انڈین اسٹوڈنٹس اور انڈین خواتین تنظیمیں اور انڈیا کے تمام لوگ اب احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ جو سیمن، جو مواد ملا ہے، مردانہ مواد اس کے جسم سے، وہ 150 گرام ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ 15 گرام ایک انسان، ایک مرد بناتا ہے سیمن، لیکن 150 گرام اگر ملا ہے تو یہ ایک آدمی نہیں بلکہ کم از کم 10 سے لے کر 15 تک لوگوں نے یہ ریپ کیا ہے، اور لوگ بھی یہی احتجاج کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ باقیوں کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ جب تک ہم ایسے درندوں کو، کیونکہ بیٹیاں گھروں میں محفوظ نہیں، بیٹیاں اسکولوں میں محفوظ نہیں، بیٹیاں قبروں میں، ایون تک گریو یارڈ میں، قبروں میں محفوظ نہیں، ہم درندے بن چکے ہیں۔ جب تک ہم ایسے درندوں کو جو ہمارے بیچ موجود ہے ان کا سر نہیں کاٹتے چوک پر لا کر، تب تک پاکستان، انڈیا بلکہ پوری دنیا میں ان بیٹیوں کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔